السلام علیکم فرینڈس آج کی سٹوری بھی بہت مزیدار ہے، تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر ضرور کریں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ میرا نام مروج ہے اور میں 22 سال کی ایک خوبصورت خاتون ہوں۔ ہمارے خاندان میں بیٹی کے جوان ہوتے ہی اس کی شادی اکثر کر دی جاتی ہے، اس لیے جیسے ہی میں جوان ہوئی تو میرے بھی شادی کر دی گئی۔ آج سے 7 سال پہلے میری شادی ہو چکی تھی جب میں 15 سال کی تھی۔ اس وقت میرے پاس 2 بچے ہیں، لیکن دیکھنے میں ابھی بھی کنواری لگتی ہوں، کیونکہ میں نے خود کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ گھر سے باہر یہ بات کسی کو نہیں پتہ کہ میں شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ۔ دیکھنے والوں کو میں آج بھی بہت دلکش اور حسین نظر آتی ہوں۔ جو کوئی مجھے دیکھتا ہے وہ میری طرف دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت ہی زیادہ ناز تھا۔ جب بھی میں گھر سے باہر نکلتی لوگ میری تعریفیں کرنا شروع کر دیتے، جن کی وجہ سے میرا نخرہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ میرا جسم میری عمر کے لحاظ سے بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ میری پتلی سی کمر اور میری بڑی بڑی چھاتیاں بوبس بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ لوگ میرا حسن دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے۔ میں اپنے ساتھ سسر اور اپنے 2 دیوروں کے ساتھ اپنے گھر میں رہا کرتی تھی۔ میرے دیور مجھ سے 2-3 سال چھوٹے تھے۔ وہ دونوں ہر وقت مجھ سے بدتمیزی کرتے رہتے تھے۔ میں اپنے دیوروں سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی۔ وہ ہر وقت مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتے رہتے۔ وہ اپنے بھائی سے اکثر اوقات یہی کہتے تھے کہ یہ عورت اچھی نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہیں، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ مجھے محسوس ہوا اور سب کچھ سمجھ آ گیا۔ میرے دیور یہ سب کچھ اس لیے کرتے تھے کیونکہ میں ان سے پیار سے بات نہیں کرتی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری بھابھی ہم سے پیار سے بات کرے۔ وہ دونوں اکثر ایسے ہی بن بتائے میرے کمرے میں آ جاتے تھے، جس سے مجھے بہت شرمندگی ہوتی تھی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا کیونکہ میں اپنی عام حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے سر پر یہاں تک کہ دوپٹہ بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ مجھے ان دونوں کا ایسا اپنے کمرے میں آنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو کافی مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ میں انہیں بہت شریف سمجھتی تھی، لیکن میں بدصبر تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرے جسم کو دیکھنے میرے کمرے میں آتے۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر کس طرح کی نظر رکھتے ہیں۔ ان دونوں کی نظر ہر وقت میرے جسم پر رہتی۔ وہ میرے ساتھ وہ سب کچھ کرنا چاہتے تھے جس کا میں اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ دن بدن میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ ان دونوں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں بہت ہی ہینڈسم اور مضبوط جسم کے مالک تھے، لیکن میں نے ان دونوں کو کبھی گندی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میرا بھی رویہ ان کے ساتھ بدل رہا تھا۔ میں بھی ان دونوں کے ساتھ اب پیار سے بات کرنے لگی۔ میرے اندر بھی ان دونوں کے بارے میں عجیب سے خیالات پیدا ہونے لگے۔ ساری رات وہ دونوں میرے خوابوں خیالوں میں رہتے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے مجھے دونوں سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں ایک بات صاف جانتی تھی کہ وہ صرف میرے جسم کے بھوکے تھے، انہیں مجھ سے محبت نہیں تھی۔ 3 ماہ کے عرصے میں وہ
مجھ سے کافی فرینڈ ہو چکے تھے۔ سارا دن وہ میرے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ میرے ساتھ ساس اس بات کو اچھا نہیں سکتی تھی۔ میرے ساتھ مجھے غلط نظر سے دیکھنے لگی کہ شاید ان دونوں کو کمرے میں لاتی ہوں، میں ان کو بلاتی ہوں۔ لیکن میری ساس کو کیا پتہ تھا کہ میں انہیں نہیں، بلکہ وہ دونوں خود ہی اپنی مرضی سے میرے کمرے میں آتے ہیں۔ میری ساس کو بھی شک ہونے لگا اور وہ مجھ کو ان کے پاس جانے سے روکنے لگی۔ انہیں شک ہو چکا تھا کہ ہم کچھ غلط نہ کر بیٹھے۔ دن بدن ان دونوں کی نیت مجھ پر خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک روز دوپہر کے وقت میں اکیلی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ وہ دونوں میرے کمرے میں آ گئے۔ میں عجیب سی حالت میں لیٹی ہوئی تھی، میرے اوپر کوئی چیز نہیں تھی۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر شرم محسوس ہونے لگی۔ وہ دونوں مسلسل میرا جسم دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان دونوں کو ایک ساتھ ایک وقت میں نہیں مل سکتی تھی، اسی لیے میں نے ان میں سے ایک کو باہر جانے کو کہا۔ دونوں میری بات سمجھ چکے تھے اور مجھ سے کہنے لگے، ابھی نہیں، ہم دونوں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کے ساتھ میرا دل مطمئن نہ ہو اور ان میں سے بڑے کو میں ڈرائنگ روم میں لے گئی۔ میں نے وہاں جا کر اسے سمجھانا شروع کر دیا کہ میں ایک وقت میں دونوں کو نہیں مل سکتی اور تم دونوں ایک ساتھ میرے کمرے میں نہ آیا کرو۔ میرا بڑا دیور میری بات سننے لگا، مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے بھابھی، جیسے آپ چاہیں کہ ویسا ہی ہوگا۔ میرا دیور مجھے کہنے لگا، بھابھی آپ مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، میں نے کبھی آپ کی مخالفت نہیں کی، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ایسے ہی کرتا ہے، تو میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور آپ فکر نہ کریں، میں آج کے بعد سے آپ کے کمرے میں نہیں لے کر آؤں گا، جب بھی آؤں گا میں اکیلا ہی آؤں گا۔ مجھے اپنے دیور کی ایسی باتیں بہت اچھی لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا بڑا دیور میرے ساتھ مخلص ہو۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، بھابھی میں آپ کو ہر طرح سے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دیور کے ایسے الفاظ مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ میں اس کی باتوں میں گمسم ہو گئی تھی، لیکن میں اپنے دیور کو کہنے لگی کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے، میں کہ تمہاری بھابھی ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا، بھابھی آپ اس بات کی پریشانی مت لیں، اس بات کے بارے میں کسی سے ذکر نہیں کروں گا، میں ہر طرح سے آپ کی عزت کا خیال رکھوں گا، یہ بات صرف آپ کے اور میرے درمیان رہے گی، یہاں تک کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ایسی بات نہیں بتاؤں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ آپ میری بھابھی ہیں، لیکن آپ ایک عورت بھی تو ہیں جو میری ہر خواہش کو پورا کر سکتی ہے۔ اس پورے گھر میں صرف آپ ہی تو ہیں جو میری پیاس بجھا سکتی ہیں۔ اپنے دیور کی ایسی باتیں سن کر میرے اندر بھی عجیب سی تبدیلیاں پیدا ہونے لگیں۔ جیسے ہی میری نظر اپنے دیور کے ٹراؤزر پر پڑی تو اس کا ٹراؤزر ابھرنا شروع ہو گیا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ یہ میرے بارے میں بہت غلط سوچ رہا ہے۔ میں خود کو بچانے کے لیے جلدی سے ڈرائنگ روم سے باہر نکلی، لیکن میرے دیور نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا اور میرے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ وہ مجھے ڈرائنگ روم میں لے آیا اور صوفے پر بٹھا دیا۔ صوفے پر بیٹھتے ہی اس نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میں کچھ گھبرا گئی اور اس سے دور ہو گئی، کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ وہ مجھے کہنے لگا، بھابھی کوئی نہیں دیکھے گا،
گھر میں کوئی موجود نہیں ہے۔ امی بھی بازار چلی گئی ہیں۔ یہ کہتے ہی اس نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ میں اپنے دیور سے کہنے لگی کہ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرا دیور اپنی ضد پر قائم تھا۔ وہ میری کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو زور سے اپنے ہاتھوں میں دبایا ہوا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ میرے جسم میں بجلی دوڑی ہوئی محسوس ہوئی۔ میرا دیور مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے ابھی مذمت کرنا بند کر دی تھی اور خود کو اپنے دیور کے حوالے کر دیا تھا۔ جیسے ہی میرے دیور نے اپنا بڑا سا ببلو باہر نکالا، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ میرے شوہر کا ببلو میرے دیور کے ببلو سے آدھا بھی نہیں تھا۔ میں پریشان ہو گئی کہ اتنا وزنی ببلو میں کیسے لوں گی۔ میں نے اپنے دیور سے جان چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن وہ میری چالاکی سمجھ چکا تھا۔ اس نے جلدی سے مجھے پیچھے پکڑ لیا۔ میں ابھی اس کے سامنے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ آج میں کسی صورت نہیں بچ پاؤں گی۔ میرے دیور نے میرے اوپر سے سب کچھ ہٹا دیا تھا۔ ہم دونوں کپڑوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ جب اس نے مجھے اپنے ببلو دیا تو میں بہت مشکل سے لے رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنا ببلو دیا تو میں بہت مشکل سے لے رہی تھی۔ اتنا بڑا ببلو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ میری جان نکل گئی تھی۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، اب بس کر دو، لیکن وہ نہ رکا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ وہ جلدی سے اوپر اٹھا اور دروازے پر دیکھنے چلا گیا۔ میں ابھی جلدی سے اٹھی اور فوراً بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اتنا شدید درد ہو رہا تھا کہ آج کے بعد میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ اپنے دیور سے کبھی نہیں ملوں گی۔ اب وہ مجھے اشارے کرتا رہتا، لیکن میں نے اس کی کبھی بات نہیں سنی۔ پلیز دوستو، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بھی اچھی سٹوری کے لیے۔ مہربانی، تھینک یو۔